सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और मेरे साथ मौजूद हैं बोल्ड टीवी के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाजरीन, आज 5 फरवरी का दिन है और कश्मीरियों के साथ यौम यकजहती आज के दिन मनाया जाता है। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी, भले वो आज़ाद कश्मीर हो, मकबूजा कश्मीर हो, दुनिया का कोई भी कोना हो, हर जगह पर मुकीम पाकिस्तानी आज इस अज़्म को दोहराते हैं कि वो कश्मीरियों की सिफारती और अखलाकी हिमायत मुसलसल जारी रखेंगे और इस मकसद के उसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। PTI की गवर्नमेंट में पहले अली अमीन गंडापुर थे जो कि इन मामलात को देख रहे थे, लेकिन उनको तब्दील किया गया। उसके बाद शहरियार आफरीदी साहब को अपॉइंट किया गया कश्मीर कमेटी का सरबरा। वो किस तरह से काम करते रहे, उन्होंने क्या काम किया, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कितना काम किया और क्या गुंजाइश थी, कितना हो सकता था, इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताएगा कि जो कुछ PTI की गवर्नमेंट ने किया है, आप उससे मुतमईन हैं? किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, ख़ास तौर पर PTI की गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, इसलिए कि 2 अहम हादसात हुए, वाक़यात हुए कश्मीर के साथ। एक तो 2 आर्टिकल इंडियन आइन के उनको रिवोक करके उनकी जगह पर जो है उन्होंने वो जो एक मसनूई खुद मुख्तारी थी वो भी ख़त्म कर दी। और उसके अलावा वहाँ पर यहाँ हमारे यहाँ भी कश्मीर में कोई गैर कश्मीरी जो है वो जाकर जायदाद नहीं खरीद सकता, लेकिन वहाँ पर जो है अब सबको अख्तियार दे दिया गया है कि वो प्रॉपर्टी ख़रीदे, जायदाद ख़रीदे। इस तरह से कश्मीरियों को मकबूजा कश्मीर में अक़लियत में तब्दील करने के लिए जो मनसूबा बनाया गया है उस पर भी हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ। जो चीज़ें हुई हैं सब लिफ्ट सर्विस थी और सिर्फ हाज़री लगवाई गई, और कभी जो है वो जुम्मे की नमाज के बाद के मुजाहरे कराए गए 2-4 दफ़ा। एक आध दफ़ा ये हुआ, फिर एक आध दफ़ा उन्होंने जो है जाकर एक तकरीर कर दी और उसकी अब तक दाद वसूल करते हैं। कहने बताएं सही यार, हमने तकरीर कैसे की? तकरीर तो हुई, लेकिन लोगों को क्या मिला, कश्मीर के लोगों को क्या मिला, और कश्मीर के जो हुर्रियत पसंद हैं उनको क्या मिला? मुझे इस बात को कहना पड़ता है कि जिस तरह से हमारी सियासी जमातों ने किरदार अदा किया है, हमें उस पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है कि उनका किरदार क्या बनता था और उन्होंने अपना किरदार क्या अदा किया। लेकिन लगारी साहब, अगर हम तज्ज़िया कार जो और हैं उनसे भी बात करें या फिर जो लोग सारी सूरत हाल पर नज़र रखते हैं, अगर उनसे थोड़ी सी बात की जाए तो वो तो ये बोलते हैं कि पिछली जो माजी की हुकूमतें थी उनकी निस्बत इस हुकूमत ने कदरे फिर कुछ बेहतर काम किया है। एक तो जो नक्शा इन्होंने नया बनाया और दुनिया को बताया कि किस तरह भारत खिलाफ वर्जी कर रहा है। और नक्शा बना लेता हूँ, उसमें जो है मैं अफगानिस्तान को, उज़्बेकिस्तान को, ताजिकिस्तान को शामिल कर दूँ। शामिल हो जाएंगे क्या? आपने नक्शा बनाया, फिर आपने वो माइलस्टोन लगा दिए कि श्रीनगर तक ये रोड जो है जा रहा है और इसका इतना फ़ायदा। भाई मुझे उसका बताएं अमली नतीजा क्या हासिल हुआ है। आपने इंडिया को एक ख़त लिखा जब ये वाक़या हुआ था अगस्त में, और 2019 में जब उन्होंने जो है कश्मीर का स्टेटस ख़त्म किया, जो भी स्टेटस उनको दिया हुआ था वो भी ख़त्म किया, तो उसके बाद क्या हमारी तरफ से एक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा गया कि शिमला समझौते के तहत चले आप शिमला समझौते ही मान लें, आप और बात ना करें, चलो शिमला समझौते। आप उनसे कहा आपने कि शिमला समझौते के तहत ये हमारा 2 तरफा मामला है, आप इसको नहीं छेड़ सकते हैं, और आपने छेड़कर गलत किया है। कम से कम हमारा एहतजाज वहाँ पर रिकॉर्ड होता, हम कहते कि जी हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने ख़त लिखा है मोदी को और पूछा है उससे भाई ये तुमने क्या कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तकरीरें करके आ जाना जो है उसका नतीजा नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि कश्मीर कश्मीरियों का है, कश्मीरी अवाम का है, और दोनों तरफ जो रहते हैं कश्मीरी, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के साथ जो आज़ाद कश्मीर है, हमारी जो आज़ाद रियासत है जम्मू कश्मीर की, वो, और कश्मीरी जो हिंदुस्तान के मकबूजा इलाकों में रहते हैं वो कश्मीरी, वो इसके असल मालिक हैं। उन्होंने तय करना है कि वो कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। मेरे ख्याल में उसका ऑप्शन नहीं आया है। हमें हमारी हुकूमतों को फैसिलिटेट करना था। हमारी हुकूमतों के आप वो तो देखें कितना दौरे करते हैं कि कश्मीर के लिए जा रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जो है सयाहत कर रहे हैं और कश्मीर के नाम पर सयाहत हो रही है। क्या आउटपुट क्या है इन तमाम एफर्ट्स का?
लगारी साहब, आप आउटपुट की बात बार बार करते हैं, यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है, देखिए प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, जब तक इंटरनेशनल पावर्स भारत को कटहरे में नहीं लाएंगी प्रैक्टिकली कुछ नज़र नहीं आएगा। हम शोर करते रहेंगे, हम लोग अब इस इशू को अलाइव रखेंगे, हम जगह जगह जाकर बात करेंगे, लेकिन हम अकेले क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म को और साबिक़ वज़ीर आज़म को, जितने भी हैं, फारूक हैदर हैं, सरदार अतीक खान हैं और सरदार याकूब हैं, जो भी साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ सदर जो भी हैं आपके पास, एक डेलीगेशन बनाएं और भेजें आप इन तमाम ममालिक में जो फैसला करते हैं। ब्रसेल्स भेजें, न्यूयॉर्क भेजें, वाशिंगटन भेजें, लंदन भेजें, फ्रांस भेजें, टोक्यो भेजें, पीकिंग भेजें और बीजिंग में जाकर वो लोग अपना मसला जाकर पेश करें कि भाई ये हमारा मसला है। यहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। दुनिया में किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी इलाके में इतने मुख्तसर से खित्ते में इतनी बड़ी फौज मौजूद नहीं है। 8 लाख फौज बताई जाती है, 9 लाख फौज बताई जाती है, अगर 7 लाख भी है तो क्या दुनिया के किसी खित्ते में इतनी बड़ी फौज है इतनी बड़ी आबादी के लिए? तो वहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, लेकिन हम प्रॉपर उसको जवाब नहीं दे पा रहे। मेरे ख्याल में असल फरीक जो है उनसे जरूर बात करें। बिल्कुल। इस वक्त सरदार मोहम्मद याकूब खान साहब है, साबिक़ सदर हैं आज़ाद कश्मीर के, बहुत शुक्रिया। साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सरदार मोहम्मद याकूब खान साहब। बताइएगा, लगारी साहब तो मौजूदा हुकूमत के इक़दामात से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, सर आप क्या कहते हैं? एक तो बहुत शुक्रगुजार हूँ जी आपका और बोल टीवी का और पूरे सारे सब दोस्तों साथियों का। ये जो अभी आपने बात की, पहले आप भी जो बात कर रही थी वो भी संजीदा बात थी। जो लगारी साहब का चूँकि एक तल्लक है, तजर्बा है, मालूमात हैं, तो थ्रू वो लाइफ में ही हमेशा कश्मीर के साथ मुंसलिक रहे, मालूमात पूरी है, एक चप्पे का एक बात का। और बात ये सही फरमा रहे हैं, ये मैं भी चूँकि जब प्राइम मिनिस्टर था बैरून मुल्क गया, मैं प्रेसिडेंट था बैरून मुल्क गया, तो हमेशा OIC कॉन्फ्रेंस सब लोगों ने ये सवाल किए कि जी आप जो बात कर रहे हैं ये बात तो अपनी जगह ठीक है, मगर कोशिश ये कर रहे हैं कि कश्मीर के नुमाइंदे आए, पूरी कॉन्फ्रेंस के तरफ से आए और आप लोग खुल के बात करें तो दुनिया आपको सुनने के लिए तैयार है। असल बात यही है, क्योंकि इस तरह महसूस ही हो रहा है पूरी दुनिया में कि जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग है, इनका कोई पर्सनल केस है या पर्सनल गर्ज है। तो असल फरीक जो है ना वो कश्मीरी हैं, और कश्मीरियों को अगर ऑन बोर्ड लिया जाए, कश्मीरियों को बैरून मुल्क भेजा जाए, तो वाकई वो बात सुनने के लिए तैयार है। इसी तरह से भी कोशिश है, ख्वाहिश है। और आखिर बात ये कि ये जो आपने अभी बात की मौजूदा हुकूमत का, तो लगारी साहब को कोई पर्सनल मसला नहीं है, मैटर नहीं है। जो सच है, जो सच है, आप लोगों की वजह से ही हमारे कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं। तो कम से कम मीडिया है, थिंक टैंक को कश्मीर के बारे में बात तो सही कर रहे हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। नहीं तो इसमें सरदार साहब एक चीज़ ये भी तो है ना कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वफ्द जाए और जाकर बात करे, कश्मीरी होगा तो उसकी बात को ज़्यादा सुना भी जाएगा, लेकिन इसमें अभी जिस तरीके से फॉरेन ऑफिस ने एक्ट किया है, अभी हाल ही में कुछ एक्सट्रेडिशंस हुई हैं, फिर 5 शहीद हुए हैं कश्मीरी नौजवान, जिस तरह फॉरेन ऑफिस रिएक्ट करता है इस तरह पहले नहीं कर रहा था। फौरन कार्रवाई होती है, जवाब तलबी होती है, एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाता है। आपकी बात बिल्कुल मैंने सुन ली, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल फैक्ट यही है, ये बिल्कुल ढीली डाली पॉलिसी है कि तुम भी मुतमईन रहो, हम भी मुतमईन रहे। ऐसे देखिए बात क्या है कि ये तो थ्रू हम पाकिस्तान के अवाम के, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते पाकिस्तान के अवाम का, आप लोगों की वजह से, पाकिस्तान के अवाम की वजह से हौसले बुलंद है कश्मीरियों के। और हमारी सूरत हाल ये है कि मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के क्रिकेट टीम हमारे नाल लगाते पाकिस्तान जिंदाबाद का, और उनका जो अशर हो रहा है, आप पिछले अरसे में देख रहे हैं ना कि क्या हुआ कि मोदी क्या फॉरेन मिनिस्टर को 60-65 मुल्कों में पहुंच गया और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 2 मुल्कों में भी नहीं गया। तो ये बातें हैं, आया इनकी क्या तरजीहात हैं, इनके अपने लोकल प्रॉब्लम्स हैं, क्या है क्या नहीं है, सही इनको सोचना चाहिए। ठीक है, इनको सोचना चाहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरदार साहब मेरे साथ रहेगा इस वक्त साबिक सरदार अतीक अहमद खान साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सरदार अतीक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार अतीक साहब, जो काविशें रही हैं इस हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की, कश्मीर कॉज को लेकर, आप उससे कितने मुतमईन हैं? देखिए ऐसे है कि जहाँ तक मौजूदा हुकूमत की कश्मीर पर काविशों का ताल्लुक है,
تو اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو عمران خان صاحب نے بیرونی دنیا میں عالمی سطح پر یونائٹڈ نیشن میں سیکورٹی کونسل میں اور بین الاقوامی فورم سے مسئلہ کشمیر کو اٹھانے کی کوشش کی ہے. وہ بات اپنی جگہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اسے انڈیا کو ہمیں ایکسپوز کرنے کا اور انڈیا کے جو ہیجمنسٹک ڈیزائنز ہیں اور ہندتوا کی جو پالیسی RSS کی پالیسیز ہیں ان کو بے نقاب کرنے میں بہت مدد ملی ہے ان تقاریر سے اور اس سے. اب چاہیے یہ تھا کہ ان تقاریر کے مطابق گھر میں کوئی پالیسی بنتی, اس کا فالو اپ ہوتا اور گھر میں کوئی نیشنل کشمیر پالیسی جو ہے وہ وضع کی جاتی, کشمیریوں کو آن بورڈ کیا جاتا, حریت کانفرنس کو آن بورڈ کیا جاتا. اس معاملے وہ معاملہ جو ہے ابھی تک بہت توجہ طلب ہے. سردار صاحب آپ کے والد محترم جناب سردار عبدالقیوم خان یہ کہا کرتے تھے کہ آزاد جموں کشمیر کی ریاست, آزاد جموں کشمیر کا علاقہ جو ہے یہ بیس کیمپ ہے اسٹرگل کا, جدوجہد کا, حریت کا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس علاقے کو بیس کیمپ کے طور پر قبول کیا ہے اور یہ بیس کیمپ کے طور پر کام کر رہا ہے؟ لغاری صاحب محترم گزارش یہ ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, نشاندہی کی ہے. آزاد کشمیر بنیادی طور پہ لوگوں نے خود لڑ کے اس کو بیس کیمپ ہی بنایا, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کچھ عرصے سے آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی رسہ کشی کا ایک مرکز بن گیا ہے, یہ بیٹل فیلڈ بن گیا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا کہ یہاں کے جھگڑے وہاں جا کے طے ہوتے ہیں. ہونا یہی چاہیے تھا کہ قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کو فالو کیا جاتا اور دیکھیے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اہل پاکستان کی مشترک تقاضا کرتا ہے. یہ جماعتی معاملہ نہیں ہے, کسی حکومت کا معاملہ نہیں ہے, کسی فریق کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہم سب کا, یہ 20 کروڑ لوگوں کی جیسے قائد اعظم نے اشارہ کہا زندگی اور موت کا معاملہ ہے اور یہ زندگی اور موت کا معاملہ بیس کیمپ سے ہو کر ہی ٹھیک ہو سکتا ہے. تو بیس کیمپ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصہ سے صورتحال ایسی ہے کہ جسے بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے, جسے دوبارہ بیس کیمپ بنانے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے. اور اس کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ اقدامات تجویز کر لیں. سردار صاحب میرا خیال ہے کہ مناسب یہ ہوگا کہ وہ اقدامات آپ ضرور بتائیں کہ وہ ایسے اقدامات کیسے ہونا چاہیے کہ کشمیر جو ہے وہ ایک بیس کیمپ کے طور پر اپنا کردار ادا کرے. ایک تو بنیادی بات یہ ہے لغاری صاحب محترم کہ یہ جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے اور آزاد کشمیر کے نمائندے ہیں, انہیں دنیا میں مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے. انہیں دنیا کے اندر کشمیر کی نمائندگی, دیکھیے کہ ایک کشمیری پرسپیکٹیو ہے, ایک آپ کا پرسپیکٹیو ہے, ایک میرا ہے, کسی تیسرے کا ہے, ہندوستان کا ہے, لیکن ایک کشمیری پرسپیکٹیو ہے. مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں, ہم آزاد کشمیر کے لوگ, ان کی زبان ہے, ان کے ہاتھ ہیں, ان کے کان ہیں, وہ باہر نہیں آ سکتے, بات نہیں کر سکتے. APAC کے کچھ نمائندے یہاں موجود ہیں, لیڈرشپ اور حریت کانفرنس کے نمائندگان مل کر اس معاملے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. پھر آزاد کشمیر حکومت کے ذریعے کشمیری ڈائسپورا جو ہے, اس ڈائسپورا کو موبلائز کیا جا سکتا ہے. پھر کشمیر کے لوگ, کشمیر اور پاکستان کی NGOs باہر دنیا میں کشمیر پر بہت مؤثر کام کر رہی ہے, ہو سکتا ہے. آزاد کشمیر کے اندر کانفرنسز ہو سکتی ہیں, سیمینار ہو سکتے ہیں, ایک موبلائزیشن ہو سکتی ہے, پاکستان کے اندر ایک اویئرنیس کیمپین ہو سکتی ہے. دنیا لغاری صاحب جو جس مسئلہ کشمیر کو جانتی ہے, اب باہر ہم جاتے ہیں, یورپ میں, امریکہ میں ہم جاتے ہیں, مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں, تو آپ یقین مانیے کہ دنیا جس مسئلہ کشمیر کو جانتی ہے اس کا زیادہ تعلق ہندوستان کے پروپیگنڈے سے اور ہندوستانی نقطہ نظر سے ہے. ہمیں اپنا نقطہ نظر, کشمیر کا نقطہ نظر, پاکستان کا نقطہ نظر. سردار یعقوب صاحب آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں یا موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ ایک وفد لے کر جائیں سابق پریزیڈنٹس اور سابق آزاد کشمیر کے وزرائے اعظم کا, اور یہ جائے دنیا کے ان ممالک میں جہاں فیصلہ سازی ہوتی ہے, یعنی واشنگٹن جائے, نیو یارک جائے, لندن جائے, پیرس جائے, برسل جائے, بیجنگ جائے اور جو ہے اپنا ماسکو جائے, اگر اس طرح کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ جا کر اپنا کیس پیش کریں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ایسی تجویز آتی ہے تو اس پر عمل کرنے سے یہ مسئلہ کتنا ہائی لائٹ ہو سکتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ محترم لغاری صاحب, یہ اتنا بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ہمارا صدیوں کا مسئلہ, اللہ سے امید ہے کہ یہ سالوں میں حل ہو سکتا ہے اگر اس طرح کی بات ہو تو. اور سب لوگ کشمیری, کوئی بھی کشمیری, ہم سب گٹھے ہیں اس کشمیر کی آزادی کا 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم سب گٹھے ہیں انکنڈیشنلی. کون سی پارٹی کیا نظریات ہیں یا نہیں ہیں, کشمیر ایشو ہم سب کا ہے اور ایون پاکستان کا ایشو ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح سے جائے گا، اتنا ہائی پروفائل کا اگر ڈیلیگیشن تو پوری دنیا کا توجہ بن جائے گا کشمیر. بالکل یہ آسان بات بھی ہے، اس میں کوئی مشکل بھی ایسا نہیں ہے. بلکہ میں سردار صاحب میں چاہوں گا کہ سردار عتیق صاحب بھی اسی سوال کے بارے میں اپنی رائے دیں کہ اگر ایک ایسا بھاری بھرکم وفد جاتا ہے 5-6 رکنے جو سابق وزرائے اعظم اور سابق پریزیڈنٹس پر مشتمل ہو تو اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی اور وہ دنیا میں کیا نتائج دے سکتے ہیں؟ جناب سردار عتیق صاحب. جی لغاری صاحب، محترم گزارش یہ ہے کہ میں سردار یعقوب خان صاحب کی بات کی 100% تائید کرتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کے معاملے میں ہمارے کوئی جماعتی گروہی علاقائی اختلافات نہیں ہے. ہم مسئلہ کشمیر پر سارے کے سارے اس کے استصواب رائے کے حوالے سے یا کہ خود ارادیت کے حوالے سے، ہندوستان کے مقبوضہ جموں و کشمیر سے انخلا کے حوالے سے ہم سب اکٹھے ہیں. اگر کسی وقت آزاد کشمیر سے ڈیلیگیشن جائے اور اس طرح کا ڈیلیگیشن جائے جس میں حریت کارسنز کے نمائندے بھی ہوں اور آزاد کشمیر کے جو موجودہ حکومت ہے اور جو معروف کی عادت ہے، یہ اگر مل کے باہر چلے پھرے اسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو یہ سب تازہ بات آپ دیکھیں کہ ابھی کپل پٹیل کا یہ جو پنچایت راج کا منسٹر ہے، منسٹر آف اسٹیٹ ہے فار پنچایت راج، اس نے تازہ بیان دیا ہے آج. اس نے کہا ہے کہ ہم 2024 تک آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ہندوستان کا حصہ بنا کے چھوڑیں گے. اب یہ اس وقت ایک سخت قسم کے رد عمل کی ضرورت ہے، ہائیسٹ پیمانے پر رد عمل کی ضرورت ہے کہ نریندر مودی 10 سال میں جو باتیں کہتا رہا وہ کر گزرا. اس نے 35A کے بارے میں بات کی، اس نے ثابت کر دیا. اس نے 370 کے بارے میں بات کی، اس نے ثابت کر دیا. اس کے بارے میں بات کی، اس نے 40 لاکھ لوگوں کو فیک ڈاکومنٹس لا کے دے دیے. تو ایسے حالات میں ابھی جو کپل پٹیل نے بات کی ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہم 2024 تک، اس نے کہا کہ نریندر مودی کوئی آلو پیاز کی قیمتیں کم کرنے کے لیے ہندوستان میں وزیر اعظم نہیں بنا، وہ مسئلہ کشمیر حل بنا ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر 2024 میں ہندوستان کا حصہ ہوئے. بالکل آپ یہ جو صحیح کہہ رہے ہیں سردار صاحب. لیکن اچھا میرے ذہن میں تجویز یہ آ رہی تھی کہ ظاہری سی بات ہے اگر پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ریزلٹس نکل کے نہیں آ رہے، لغاری صاحب کا بڑی اچھا یہ سجیشن ہے کہ بھاری بھرکم ایک وفد جائے اور جا کر وہاں پر بات کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم سب جانتے ہیں اکنامک ٹائز ہوتی ہیں، اپنے ذاتی ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نہیں بھارت کو اس طریقے سے کٹہرے میں لے کر آیا جا رہا. اگر ایسے کیا جائے کہ ڈیلیگیشنز جائیں اور جا کر وہاں کی پبلک کو متحرک کریں، ان کو یہ چیز بتائیں، ان کو ریئلائز کرائیں کہ یہ صرف یہ 2 ملکوں کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور ایکسٹریم حد تک ہو رہی ہے. اگر ایسی کوئی کیمپین شروع کی جائے اس سے کہ پریشر وہاں کی پبلک پھر گورنمنٹ پہ ڈالے کہ کیوں نہیں پوچھتے آپ لوگ بھارت سے، کیا خیال ہے آپ کا سردار صاحب؟ جی بالکل ٹھیک بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اکتو کا کام ہو بھی رہا ہے. پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں برسلز میں اور لندن میں اور واشنگٹن میں کشمیریوں نے کشمیر سینٹر قائم کر رکھے ہوئے تھے اور ابھی بھی علی رضا بخاری صاحب ہمارے برسلز میں ایک بڑے ایکٹیوسٹ ہیں. راجہ انجابت صاحب انگلینڈ میں کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر فائز صاحب واشنگٹن میں کام کر رہے ہیں. بڑے معروف لوگ ہیں، بڑے مؤثر لوگ ہیں اور وہاں کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، دوسری جگہوں پر جاتے ہیں اور پریس کلبز میں جاتے ہیں، بار ایسوسیشنز میں جاتے ہیں، وہاں جا کے بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موبلائزنگ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے، اگر یہ مظفر آباد بیسڈ یہ انیشیٹو ہو کہ آزاد کشمیر کی حکومت اور آزاد کشمیر کے ادارے اور پاکستان کی مشن اس کو سپورٹ کریں اور یہ ساری ایفرٹس ہم کوآرڈینیٹ کریں. دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو سارے کے سارے لوگ ہندوستان کی کوئی جیب میں پڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ہندوستان کی جہریانہ پالیسیوں کی وجہ سے. ابھی ہارورڈ یونیورسٹی میں پیچھے ایک بڑا سیمینار ہوا ہے اور اس میں 500 سے زائد مندوبین تھے. وہاں لوگوں نے بات کی ہے کہ ہندوستان کے عزائم خطرناک عزائم ہیں. اس لیے دنیا میں بے شمار کام کرنے والے ہیں. جہاں ہندوستان کا پروپیگنڈا ہے اس کا توڑ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری مقبوضہ کشمیر کی اندرونی صورتحال ہے، جہاں انہوں نے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچایا ہے، جہاں انہوں نے اکانومی کو نقصان پہنچایا ہے، جہاں انہوں نے عورتوں اور بچوں پر مظالم کیے ہیں. تو یہ سارے شو کونے گوشے ایسے ہیں کہ ان کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو پراپرلی ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل، اور ہمیں اپنا ہوم ورک چھوڑنا نہیں ہے اور ہمیں اس ایشو کو الائیو رکھنا ہے. لغاری صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس تجویز پر؟ میرا خیال ہے کہ ایک مناسب تجویز جو آپ نے دی ہے وہ بہت مناسب ہے اور ہمارا یہ مسئلہ اس طرح سے حل ہونے کے لیے کچھ امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پر سردار عتیق صاحب نے جو حوالہ دیا ہے کہ کس طرح سے سینٹر کیمپ تھے، میں بعض لوگوں کو تو میں نے ذاتی طور پر بھی ان کے کام کو دیکھا ہے. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ علی رضا صاحب کو کانٹیکٹ کریں برسلز میں اور وہ بھی ہمارے ساتھ اس کو جوائن کریں. لیکن وہ ایک اس طرح کا کام کرنے سے لوگوں کے اندر ایک بڑی اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے
اور لوگ دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ تمام ایشو جو مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہوتے ہیں اور ان تمام ایشوز کو جو اوورسیز کشمیری ہیں جو یورپ میں اور امریکہ میں رہتے ہیں، وہ جب اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں تو دنیا توجہ کرتی ہے اور دنیا اس طرف آ کر اپنا انپٹ دیتی ہے۔ یہ باقاعدگی سے مظاہرے کرتے رہتے ہیں لندن میں بھی اور برسلز میں بھی اور جنیوا میں بھی اور نیو یارک میں بھی، اور اس سے بھی ایک کام ہو سکتا ہے، میرے خیال میں اس کے نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں۔ اور بھی جو تازہ بات بتائی ہے سردار عتیق صاحب نے، ہمیں اس سلسلے میں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا فوری طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ 3-4 سابق وزراء اعظم اور موجودہ وزیر اعظم، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ مل بیٹھیں اور ایک جوائنٹ اپنا ایک ورژن دیں، اور جوائنٹ یا تو میڈیا ٹاک کریں یا جوائنٹ ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں کہ یہ جو بات کی گئی ہے اس کو یہ مسترد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کی بات جو ہے وہ حریت کانفرنس کی طرف سے بھی آنا چاہیے، جو کچھ کہا ہے پٹیل نے اس کے بارے میں ہمارا ریئیکشن ہونا چاہیے، انڈیا کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے ہمارا ریئیکشن اس طرف آنا چاہیے۔ تو سردار صاحب کیا سمجھتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جوائنٹ؟ بالکل لغاری صاحب، ایسے گزارش ہے کہ ہم اس معاملے پر اگلے دن بھی بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے ایک آزاد کشمیر کے سربراہان کی پارٹی میٹنگ بلائی تھی، پارٹی سربراہان کی، اور اس میں بھی ہم نے بات کی۔ اور لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ کپل پٹیل والی یہ بالکل تازہ ہے، فریش ہے، اس پر یقیناً ہم سب انفرادی طور پر بھی اور کولیکٹیولی بھی تیار ہیں، اور اسے فورن آفس کو بھی چاہیے۔ دیکھیے مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ نریندر مودی الیکشن کیمپین میں بات کرتے رہے، اپنا انتخابی منشور دیا اور اس پر آہستہ آہستہ انہوں نے جو دیا۔ ابھی یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو ہمیں بہت سیریسلی لینا چاہیے۔ ہمیں سندھ وارڈر ٹریٹی پہ بھی مار پڑ چکی ہے، ہمیں پتہ کہ وہ اپنے شاہ صاحب مذاکرات کرتے رہے اور بعد میں پتہ لگا کہ انڈیا چلے گئے، تو ہمیں اپنا کینیڈا چلے گئے، تو ہمیں ان چیزوں کو سیریس لینا ہے اور اس پر اپنا کولیکٹیو ریئیکشن حریت کانفرنس کی طرف سے، پاکستان کے فورن آفس کی طرف سے، آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کی طرف سے، ہم لوگوں کی طرف سے جو ہم کارکنان ہیں، تحریک کے کارکنان ہیں، تو اس کو لینا چاہیے اور بہت سیریس لینا چاہیے، اور دنیا کو یہ بات ہندوستان کے عزائم سے جی بالکل۔ سردار صاحب آپ رہے گا، سردار عتیق، سردار محمد یعقوب خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، لغاری صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ناظرین، بہت امپورٹنٹ ایشو پر ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ آج پاکستان بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، اور اس کاز پر کیا کاوشیں ہونی چاہیے مزید، اس پر ہم بات کریں گے۔ مزید ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جو نہ صرف کشمیریوں کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے بلکہ پاکستانیوں کے لیے بھی شہرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور اگر ہمارے وہاں پر موجود بہن بھائیوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف ہوگی تو ہمیں بھی وہ تکلیف ویسے ہی پہنچے گی۔ تو ہماری یہ دعا ہے کہ کشمیر جلد آزاد ہو اور وہاں کے جو کشمیری ہیں وہ آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں۔ ابھی جو ظلم ہو رہا ہے، جو داستان رقم بام پر کی جا رہی ہے، ظالم کے ہاتھ روکنا بہت ضروری ہو گیا، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ سردار عتیق احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سردار محمد یعقوب خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ لغاری صاحب، ابھی ساری صورتحال میں جو فیس بک کی حالیہ ایک رپورٹ آئی تھی جس کے ملازمین نے احتجاج کیا تھا کہ اس رپورٹ کو تفصیلاً اس کو منظر عام پر لایا جائے، جو یہ کہا گیا تھا کہ بھارت میں جس طریقے سے ہوا دی جاتی ہے اور ایک ایسا کانٹینٹ جو کہ وہاں پر سوشل میڈیا سائٹس پر بغیر کسی روک ٹوک کے پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جو وہاں پر موجود لوگوں میں پھر اشتعال پیدا کرتا ہے، تو یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ اگر اس طریقے سے یہ تنظیمیں بھی اس میں کوپریٹ نہیں کریں گی، ہیومن رائٹس کی بات ویسے تو کی جاتی ہے لیکن یہ ڈوئل سٹینڈرڈز نہیں ہے کہ آپ ایک طرف پش پناہی بھی کر رہے ہیں پھر آپ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ میرے خیال میں بڑے اداروں کے اپنے بڑے مفادات ہوتے ہیں، وہ ان کی مارکیٹ ہے، وہ ان کی منڈی ہے، اور اس پر جو ہے وہ اپنے کاروباری مفادات کو پیش نظر ضرور رکھتے ہیں۔ یہ ان کاروباری لوگوں کا مسئلہ ہے جو یہ بڑے ادارے چلا رہے ہیں، جو بڑے سوشل میڈیا کے بڑے آؤٹ لیٹس ہیں، ان کے اندر یہ مسائل موجود ہیں، وہ دوہری پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ ایک طرف ہیومن رائٹس کے ایشوز کو ریز کرنے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ہیومن رائٹ کے ایشو کو دبانے کی بات بھی کرتے ہیں تاکہ انڈیا بھی مطمئن رہے اور وہ خوش بھی رہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے انڈیا کے اندر مسلمانوں کو کس بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کس وحشیانہ انداز میں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے، اور کشمیر میں یہ روز کا معمول ہے۔
کشمیر میں ہماری بہنوں بیٹیوں ماؤں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں. مجھے ایک بچی نے لندن سے بتایا تھا کہ ایسے میں بیٹھی ہوئی تھی والد کے ساتھ اور بس میں سفر کر رہی تھی, سری نگر سے باہر نکلی اور میں نے اور اپنی ڈیسٹینیشن پر جانا تھا. اچانک جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے لوگ اندر داخل ہوئے اور برابر میں ایک شخص بیٹھا تھا, کچھ بات نہیں کی, کچھ بھی نہیں کہا, اچانک اس کے سر پر رکھی بندوق اور جو ہے اس کو فائر کر دیا اور وہیں فوت ہو گیا. یعنی بس کے اندر بیٹھے ہوئے ایک شخص کو وہیں کا وہیں مار دیا گیا. اگر یہ سٹوریز لوگوں کے سامنے آئیں, لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب وہاں پر سفر کرنا اتنا زیادہ غیر محفوظ ہے کہ لوگ اپنے طور پر سفر بھی نہیں کر سکتے ہیں اور جس کو جہاں چاہیں وہ مار دیتے ہیں. اگر یہ صورتحال لوگوں کے سامنے جائے گی تو ظاہر لوگ اس سے متاثر ہوں گے. تو لغاری صاحب میرا اس میں گلہ یہ بھی ہے کہ ہم بالکل آواز اٹھاتے ہیں, کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے, جو کچھ بھارت کر رہا ہے اس کا چہرہ بے نقاب کرتے رہیں گے, لیکن مسلم اگر دنیا کی بات کی جائے, کیوں اس معاملے پر ہمارے ساتھ سعودی عرب ویسے نہیں کھڑا, کیوں ہمارے ساتھ ترکی کے, تو خیر میں بات کروں گی, طیب اردوان صاحب نے بڑا اچھا سٹینڈ لیا, کشمیریوں کے حق میں بات کی, لیکن دیگر جو مسلم ممالک ہیں ان کو بھی یکجان ہو کر بات کرنی چاہیے. OIC کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں OIC نے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا, وہ اپنے طور پر بھی اس ادارے کی وہ حیثیت نہیں رہی ہے جو 70s میں تھی یا جب اس کے قیام کے وقت تھی. اب ان کی باتیں بھی کوئی نہیں سن رہا ہے. کہاں گیا وہ ایک نان الائڈ کنٹریز ہوتے تھے, غیر وابستہ تحریک ہوتی تھی, وہ نہیں رہی ہیں. وہ فورمز جو ہیں وہ اتنے متاثر, اب ریجنل فورم بن رہے ہیں اور ریجنل چیزوں پر توجہ دی جا رہی ہے. ہمیں ان ریجنل فورمز میں جانا چاہیے. انڈیا سارک کا اجلاس نہیں بلانے دیتا ہے, لیکن ہم اور اجلاسوں میں ECO میں جاتے ہیں, ہم شنگھائی کے جو گروپ میں جاتے ہیں, ہم اور دوسرے گروپوں میں جاتے ہیں, ہم RCD اگر ایکٹیویٹ ہو تو اس میں جائیں. ہم لوگ جا کر اپنی آواز اٹھائیں کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں مسلم دنیا نے اپنے انٹرسٹ پیدا کر لیے ہیں اگر انڈیا کے ساتھ, تو آپ اپنے ہاں فروغ دیں ان چیزوں کو جس سے آپ کا بزنس چلے اور آپ آگے بڑھیں, آپ کی اکنامی بہتر ہو. یہ کر سکتے ہیں آپ, اور اپنے ملک کے اندر کر سکتے ہیں, اپنے ملک کے وسائل کے اندر کر سکتے ہیں. جیسے یہ ہو رہا ہے, PSL ہو رہا ہے نا, ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اسی طرح سے آپ کے کنسلٹ ہوں گے, ایک ایکٹیویٹی ہوگی. لیکن کشمیر کے مسئلے کو الگ کر کے اس کے اوپر پوری قوت کے ساتھ, پوری جاندار حکمت عملی کے ساتھ اور ایک پوری کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کو یہ مسئلہ لے کر چلنا ہوگا. اچھا, میں سردار عتیق احمد خان صاحب ہمارے ساتھ, سردار محمد یعقوب صاحب ہیں, ان کی طرف چلتی ہوں. پہلے سردار یعقوب صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. آپ لوگ ظاہر سی بات ہے حکومتی سطح پر اہم ذمہ داریاں نبھاتے رہے ہیں. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں جو دیگر مسلم ممالک ہیں وہ کیوں نہیں اس طریقے سے اقدامات لیتے یا پھر کاوشیں ان کی نظر آتی جو کہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں, جو بات آپ نے کہی ہے بالکل ٹھیک ہے. مسلم ممالک یہ ان کا اخلاقی فرض بھی بنتا ہے, ذمہ داری بھی ہے, بٹ ممکن ہے ان کے اپنے مسئلے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. اللہ نے ہم پر جو کرم کیا پاکستان پر, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے, تو یہ پوری دنیا کی حفاظت بھی کر رہا ہے اور مسلم امہ کی بھی حفاظت کر رہا ہے اور سارے مسلمان ملکوں کی. تو اتنا بہت حکومت کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اس پر تھوڑا سا توجہ دی جائے. ان ملکوں میں جانا چاہیے, ان کو کنونس کرنا چاہیے. پھر ابھی ہمیشہ بات ہوتی رہی کہ جی وہ ہندوستان چونکہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے, بزنس کا مسئلے مسائل ہیں, ان کا بہت یہ سلسلہ ہے جو پورے مڈل ایسٹ کے لیے, پوری دنیا کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا عجیب سی بات کر رہے ہیں دنیا کے لوگ کہ یہ ابھی کرونا ہے تو اس کا کیا اثر پڑ رہا پوری دنیا کا. تو جہاں انسان گاجر مولی کی طرح کٹا جا رہا ہے اور اس طرح بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں, تو اللہ رب العزت نے کیا کمال کر کے دکھا دیا کہ کیا بن گیا پوری دنیا کا. تو اخلاقی طور پر اقوام عالم کو بھی چاہیے, اور یہ بیسک دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہے کشمیریوں کو پاکستان پر, بالکل نیک نیتی کے ساتھ ہمیں احساس ہے اور ہمیں ہے, مگر کم سے کم یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جو بات فارن آفس کر سکتا ہے, جو پاکستان کر سکتا ہے, وہ کشمیری اپنی ایک حد میں رہ کے کر رہے ہیں اور ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. کشمیری بیس کیمپ کے لوگ جو ہیں, سردار عتیق صاحب سے میں ہم تو پاکستان کی بقا. سردار عتیق صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ یہ بتائیں کہ دیکھیں یونائٹڈ نیشن نے ریزولیشنز پاس کیے, سیکورٹی کونسل نے ریزولیشنز پاس کیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب بھی ویلڈ ہیں, اب بھی مؤثر ہیں اور ان کے ذریعے راستہ نکالا جا سکتا ہے کشمیر کی آزادی کا؟ جی لغاری صاحب محترم, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کے بعد سیکورٹی کونسل کے 3 اجلاس
کشمیر کے حوالے سے ہوئے ہیں. ابھی 2 ہفتے پہلے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. یہ موسٹ ریسنٹ ہے, 2 ہفتے کا اسٹیٹمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا اس کا ایجنڈے پر موجود ہونا, یہ ہماری ایک بڑی بین الاقوامی اخلاقی قوت ہے, سفارتی قوت ہے. اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی حکومت اس بات کو کنسیڈر کرے کہ پاکستان کے اندر ساؤتھ ایشیا کے لیے منسٹر فار اسٹیٹ فار فارن افیئر یا ڈپٹی منسٹر فارن افیئرز کا ہو جو مستقل بنیادوں پر ساؤتھ ایشیا کے معاملات اور مسائل کو ہینڈل کرے, اور اس میں کشمیر از آن دا ٹاپ آف کورس کیونکہ سارے خطے کی سیکورٹی کا معاملہ ہے, تو یقیناً وہ ویلڈ ہیں, وہ ڈاکومنٹ ویلڈ ہے اور ساری ہندوستان کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے اس کا وہاں موجود ہونا, کیونکہ ہندوستان سیکورٹی کونسل اس سے جان بچانے کے لیے اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح راستہ رکے, لیکن یہ معاملہ OIC میں چلا گیا. ہندوستان نے OIC میں پیچھا کیا تو یہ معاملہ یورپین پارلیمنٹ, دنیا کے تمام فورمز پر اس وقت کشمیر کی سزا کسی نہ کسی شکل میں باقی ہے, لیکن جو جوابی کارروائیاں ہیں وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. اب اسرائیل کے UAE کے ساتھ تعلقات, UAE کا انویسٹمنٹ پلان جو سری نگر کے اندر ہے, سفارت خانہ کھولنے کی بات ہے, اس سے ظاہر ہے کہ ہندوستان پوری لیوریج لے گا اور اس کا فائدہ اٹھائے گا, اور اگلی دفعہ وہ مطالبہ کرے گا کہ مجھے OIC کا ممبر بنایا جائے, اسرائیل کے ذریعے انفلوئنس کرے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے اپنے, جیسے آپ نے کہا کہ کچھ فورم جو ہیں ان کی افادیت اور اہمیت پہلے والی اس طرح کی شاید نہیں ہے, اس میں کمی آ گئی ہے. لیکن اچھا سردار یعقوب صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ابھی شہریار آفریدی صاحب کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, سیمینارز بھی ان کی جانب سے کروائے جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک نجی ہوٹل میں بھی سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے کشمیر کاز کو لے کر. آپ کی نظر میں حکومتی لیول پر ہونا کیا چاہیے؟ میں اس پر آپ سے بات کروں گی. اس وقت ہمیں جوائن کر لیے کشمیر کاؤنسل یورپ کے سربراہ ہیں علی رضا صاحب. علی رضا صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں. آپ لوگوں نے جس طرح سے کاوشوں کو دیکھا ہے پاکستان کی عالمی سطح پر, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے آج اس خاص دن کے موقع پر؟ دیکھیں, پاکستانی قوم 70 سال سے کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے, اور پاکستان کا جو غیر متزلزل کمٹمنٹ ہے کشمیریوں کے ساتھ وہ ہر ایک جانتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد آج تک جو ہمارے بہن بھائیوں کی جو سفرنگ ہے وہاں, اس کو کم کرنے میں جو ہمارے اقدامات ہیں اس سے کوئی مدد ملی ہے یا نہیں ملی. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ اس طریقے سے عالمی برادری میں نہیں سنی جا رہی جس طریقے سے سنی جانی چاہیے. جی علی رضا صاحب, لیکن آپ خود تجویز کریں کہ اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے. مختلف پلیٹ فارمز ہو سکتے ہیں. جیسے ایک تجویز یہ پیش کی گئی کہ جناب سابق صدور اور سابق وزراء اعظم کا ایک وفد بنایا جائے جو دنیا بھر میں جائے اور کشمیر کا مسئلہ پیش کرے. دوسرا طریقہ کار وہ ہے جو آپ اختیار کرتے ہیں, برسلز میں آئے روز آپ کوئی نہ کوئی ایونٹ کرتے ہیں جس سے لوگوں کی توجہ آپ کی طرف مبذول ہوتی ہے. آپ نے ایک دستخطی مہم چلائی جس میں آپ نے انگیج کیا بہت سے لوگوں کو. اس کے علاوہ آپ کی کیا تجاویز ہیں, کس طرح سے کام آگے بڑھایا جائے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پہلی فرسٹ آف آل تو ہونا چاہیے کہ فوری طور پہ کہ انوائے مقرر کیا جائے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک کشمیری جس کا کام صرف یہی ہو کہ جو اویئرنیس کریٹ کرنی ہے, اور اس کے پاس دوسیے ہو, ڈیٹیلز ہوں, پورے ڈاکومنٹس ہوں, اور وہ سب اویلیبل ہیں. جو وار کرائم انڈین سیکورٹی فورسز کر رہی ہیں, ہمارے پاس فارن آفس کی بھی دوسیے ہے, ہمارے پاس JKCCS کی دوسیے ہے, FIDH کی ہے, ابھی کرائسس گروپ جو برسلز بیسڈ ہے انہوں نے بھی رپورٹ نکالی ہے. یہ تمام رپورٹ جو ہیں وہ ہونی چاہیے, اور یہ سابقہ صدور اگر ہوں اور اچھی بات ہے, لیکن ان کا کام یہی ہے کہ وہ جو پاورز ہیں, اکنامک پاورز ہیں جو میٹر کرتی ہیں, ان میں جا کے وہ اس دوسیے کو, اپنے کیس کو وہ پیش کریں. اور فوری طور پہ گورنمنٹ کو, مودی کو بھی ایک میسج جائے گا کہ پاکستان خاموش نہیں بیٹھا ہوا ہے, خالی بیانات کی حد تک نہیں ہے, پریکٹیکل سٹیپ اٹھائے جا رہی ہے. پھر ہمیں جو لائرز ہیں, انٹرنیشنل لائرز, ان کے ساتھ رابطہ کر کے, ان سے مشورہ کر کے ہمیں کیس جو ہیں, ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہر چیز کا موجود ہے, جو کرائم وہاں ہو رہے ہیں, تو وہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی لے کے جا سکتے ہیں اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ وائٹ سٹون نے جو UK میں کیس درج کروایا ہے بھارت کے
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी और जी, उनके और अमित शाह, दाखिला हाँ जी, अमित शाह के खिलाफ। तो इस तरह के अब केसेस होने चाहिए, हमें हर जगह से होंगे इंशाल्लाह। हम पूरा स्टेज जो है ना वो कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट। अच्छा, वैसे अली रज़ा साहब आप ब्रसेल्स में मौजूद हैं, आपने वहाँ पर क्या देखा है? पब्लिक में कितनी इस चीज़ को लेकर रियलाइजेशन आ चुकी है? क्योंकि जाहिर सी बात है इस पर बात हो रही है और आलमी फोरम्स पर हो रही है, लोग इस केस को कितना समझ रहे हैं? आप बाहर पर मौजूद जो लोग हैं, मैं समझता हूँ कि अब बहुत ज्यादा लोग समझ रहे हैं। वजह ये हुई कि इसमें जो अहम रोल अदा किया है वो मोदी की फाशिस्ट गवर्नमेंट ने किया है। मोदी की फाशिस्ट गवर्नमेंट ने जिस तरीके से मिनॉरिटीज के खिलाफ वहाँ किया और जितना वो जुल्म मकबूजा कश्मीर के अंदर कर रहे हैं, और जो उनका एक नैरेटिव था कि ये दहशतगर्द हैं, ये पाकिस्तान से आते हैं और ये पाकिस्तान सपोर्ट करता है, वो सारा गलत साबित हो रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, कश्मीरियों की कामयाबी है कि वो नैरेटिव जो है ना उसको अब दुनिया उस तरीके से सीरियस नहीं ले रही। लेकिन अब हमारा काम है कि हमने अपने नैरेटिव को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। सही। अच्छा सरदार याकूब साहब, मेरा आपसे यही सवाल था कि आपने देखा शहरियार आफिदी साहब एक्टिव नज़र आ रहे हैं, कुछ सेमिनार्स भी हो रहे हैं, फिर वो बात करते रहते हैं। कोरोना भी था, उस तरीके से नहीं आना जाना भी हो पा रहा था, लेकिन अब चूंकि इनकी गवर्नेंस में भी तकरीबन 1 साल सवा साल रह गया है, आपको क्या लगता है अब काविशें होनी क्या चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है? एक तो जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अली रज़ा साहब को लिया। ये हमारे कश्मीर के हवाले से, आज़ादी के हवाले से इस बेस कैंप के बहुत बड़े नुमाइंदे हैं जो बरसस में और पूरी दुनिया में इनकी आवाज़ सुनी भी जाती है। और ये हमेशा इसी काज के लिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने इनको स्पेशली ड्यूटी लगाई है। ये जो अभी आप कह रहे हैं कि शहजाद साहब का, सबका जी जो भी कुछ कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, हम उनका मैं समझता हूँ शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बट इसको समझने, जैसे आपने अभी कहा, जो दर्द, जो सोच फिक्र करके इस पर वक्त मेहनत चाहिए और पूरी दुनिया तक पहुंचने का ये वक्त है, सही वक्त है जो इस वक्त जो मोदी ने वहाँ शुरू किया हुआ है। और वो अगर ये वक्त हम नहीं उसको समझ सके तो वो अफसोस ही कह सकते हैं। बट ये है कि ये अपनी जगह पर है और इसमें कोशिश ही होनी चाहिए कि ये जितनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए, इसमें पाकिस्तान को भी फायदा है। क्योंकि उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान ओवरऑल पूरा मिडिल ईस्ट, पूरी एशिया डिस्टर्ब है हिंदुस्तान की वजह से। ये सिर्फ कश्मीर नहीं डिस्टर्ब है, आप देखें ना, श्रीलंका की हालत आपके सामने है, सामने ये बांग्लादेश आपके सामने है, आपके सामने ये दूसरे जो मालदीव है ये आपके सामने है। सही। ये बहुत ये सारे मुल्क डिस्टर्ब है हिंदुस्तान की। बिल्कुल। लगारी साहब आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि हमें मौका देना चाहिए सरदार अतीक साहब को भी। सरदार अतीक साहब, ये जो मुख्तलिफ फोरम हैं जिस तरह से काम कर रहे हैं, क्या ये हो सकता है कि एक फोरम इस तरह का भी हो जो दुनिया भर में मूव करे या दुनिया भर में जाए और जाकर अपने तौर पर जो है कश्मीर के मसले को दुनिया के सामने पेश करे? एक इंडिपेंडेंट फोरम होना चाहिए जो एग्जाइल फोरम, जो गैर ममालिक में मुकीम है कश्मीरी, वो कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर में है, उनका एक एग्जाइल फोरम हो और उनके साथ जो है हमारे अली रज़ा साहब जैसे दोस्त जो हैं वो भी उनके साथ शामिल होकर एक जिद्दोजहद करें। तो इसके क्या नतीजे बरामद हो सकते हैं सरदार अतीक साहब? लगारी साहब मोहतरम, ऐसे है कि बाहर जो दुनिया में कश्मीरी डायस्पोरा काम कर रहा है, ये डायस्पोरा बहुत इफेक्टिव है। इन सब के दरमियान एक तालमेल पैदा करने की ज़रूरत है। तो जिस फोरम की आप निशानदेही कह रहे हैं वो फोरम भी यकीनन ऐसा कोई एक आध फोरम इंडिपेंडेंट फोरम होना चाहिए, बल्कि एक से ज़्यादा होना चाहिए। फर्ज करें कोई जुडिशल कमीशन हो जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ह्यूमन राइट्स की पाबंदियों को, इंसानी हकूक़ की पाबंदियों को, बच्चों और बच्चों के स्कूल का तालीम के राइट्स वहाँ छीन गए हैं उसके लिए, बीमारों के इलाज, मालजे के हकूक़ नहीं है उसके लिए काम करे। और फिर दुनिया में हमारे अलावा भी दुनिया में बाकी लोग हैं, बहुत रिच आर्टिकल्स, बड़ा जोरदार किस्म का आर्टिकल पीछे न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था अभी चंद हफ्ते पहले हिंदुस्तान की। अब जैसे मैंने जिक्र किया, हार्वर्ड में एक सेमिनार हुआ है और उस पर हिंदुत्व और आरएसएस की जो खतरनाक पॉलिसीज हैं वो ज़ेर बहस रही हैं। इन सारी कोशिशों को तालमेल पैदा करने की ज़रूरत है, इनके दरमियान एक तालमेल पैदा करने की ज़रूरत है। तो ये बजाते खुद इतनी बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी कि इसमें फिर थोड़ी काम हो जाएगा। फिर इसी तरह अली रज़ा बुखारी साहब ने वार क्राइम ट्रिब्यूनल की बात की है,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की है, बिल्कुल 5 अगस्त 2019 के बाद के जो इक़दाम हैं वो सरीहन बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं और दाखिली खिलाफ वर्जी हैं। उस पर आबादी का तनासब बिगाड़ना एक अलग से है और लोगों को डिस्प्लेस करना एक अलग से है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके दरमियान पैदा किया जाए। अली रज़ा साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ का मरकज़ जो है वो ब्रसल्स होते हैं, क्या ये मुनासिब होकर करते तो रहते हैं, क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि फ्रांस में और बरतानिया में भी आपकी तंजीम जाकर एक्टिवली वहाँ पर भी अपना एक किरदार अदा करे तो सूरत हाल और ज़्यादा बेहतर हो सकती है, फिज़ा बन सकती है? लगारी साहब, यूरोप में जो 27 ममालिक हैं उसमें हम एक्टिव हैं और हम इंशाल्लाह जो आने वाला वक्त है उसमें हमारा काम बताएगा कि हम जो ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं इंग्लैंड को छोड़ के हमने, क्योंकि इंग्लैंड में हमारे बहुत सारे भाई इस एक्टिविटीज कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो करें, लेकिन यूरोप में हम चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन में अवेयरनेस हो। और इस वक्त ये जिस तरह सरदार अतीक साहब ने कहा है और प्रेसिडेंट याकूब साहब ने कहा है कि ये वक्त है, हमें ये वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए एक मिनट भी, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल हमें एक मिनट भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, ये वक्त बहुत अहम है। और बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग यूरोप के 27 ममालिक में पूरी कैंपेन चला रहे हैं और अपनी इतनी जितना आपसे हो सकता है वो आप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सरदार अतीक अहमद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सरदार मोहम्मद याकूब खान बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी यही दुआ है कि कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और जल्द वो वक्त आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की शहरग है कश्मीर, कश्मीरियों को तकलीफ़ होती है तो हमें तकलीफ़ होती है और हम उनकी सियासी और इखलाकी हिमायत को जारी रखेंगे और इस मकसद के लिए जो कुछ हमसे हो सकेगा हम करेंगे, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।